بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس سید محسن بخاری فرام یو کے. آج میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن و حدیث سے، اور اس میں ایک آیت ہے سورۃ مائدہ کی. اس آیت کا جو مطلب تھا اس میں مجھے بہت ساری کنفیوژنس رہیں. میں نے اس پہ ریسرچ کی. پہلے میں نے اپنا ذہن کلیئر کیا، کنفیوژن دور کی، اور پھر میں نے چاہا کہ میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں، اپنی ریسرچ پہنچاؤں. اور یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ جس طرح مجھے کلیئر نہیں تھا اس طرح بہت سے میرے جیسے لوگ ہوں گے. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کہیں بھی پھر اس کے بارے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس میں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک اس کی میں فضیلت بیان کر دوں کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی اس کو مسائل ہے، کسی بندے سے کام ہے، جائز کام، اور وہ ہو نہیں رہا، تو یہ آیت تلاوت کر کے اس کے پاس جایا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا وہ کام سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. اب میں اس کے ترجمے کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی تو صرف اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا الذین، اور وہ اہل ایمان، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، جب کہ وہ رکوع میں ہوں. یہ جو کنفیوژن کی بات میں نے کی وہ یہ تھا کہ ولی کون ہے. تو اردو میں ولی کے معنی اور ہیں، عربی میں ذرا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے پچھلی 2-3 ویڈیوز میں عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے جو لغوی معنی ہیں، جو عربی لغت میں پائے جاتے ہیں، وہ 22 اور کہیں 27 بھی آیا ہے ایک ایک لفظ کے. تو اس لیے اگر کوئی مترجم قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت اس کا ترجمہ کرتا ہے اپنی زبان میں، تو وہ ان 22 میں یا 27 میں وہ اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں کون سا اس لفظ کا اردو میں کون سا ترجمہ یا کون سا ورڈ لگایا جائے. اور عربی چونکہ بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، اور جو اردو ہے وہ اتنی فصاحت و بلاغت نہیں ہے، اس میں ویکیبلری نہیں ہے. تو اس لیے اپنی سمجھ کے مطابق جو ٹرانسلیٹر ہیں قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور تفسیر بیان کرتے ہیں. اب فرض کریں کوئی بندہ، اس نے بہت ریسرچ کی، وہ گرامر بھی پڑھی، وہ عربی کے رموز و اوقاف سے واقف ہے، تو پھر بھی وہ 22 سے 27 معنوں تک جا سکتا ہے. جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر لفظ کے 70 معنی ہیں ظاہری اور 70 معنی ہیں باطنی. یعنی چلو ظاہری معنی تو بندہ ریسرچ کر کے، آج کل اے آئی کا دور ہے، وہ آگے چل کے 20 سال 50 سال 100 سال 1000 سال واللہ عالم بصواب کے کہاں تک دنیا ہے، تو وہ اس پہ 70 معنی حاصل کر لیے سمجھانے کے لیے. لیکن جو 70 معنی باطنی ہیں، باطنی کا مطلب وہ پوشیدہ ہیں. یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ اس میں پوشیدہ ہے ہر کئی چیزیں، اور انسان جتنے
وہ خشوع و خضوع سے اس کو پڑھتا ہے اور جتنی اس پہ ریسرچ کرتا ہے اتنے ہی عقدے کھلتے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں خشکی، تری، ظاہر، باطن ہر چیز موجود ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی سب کچھ اس میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عارفوں کے لیے ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہے، یا جن پر اترا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہوا، تو جب اس کی ہم کوئی تشریح کرنا چاہیں تو پھر فرمان یہ ہے کہ اہل ذکر سے رابطہ کریں۔ اہل ذکر، اس کے بھی کئی سارے معنی ہیں، لیکن مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ اہل بیت ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی اہل بیت کے ساتھ گزرتی تھی، اور وہ ان کی کچھ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذاتی لائف ہے اور ایک سرکاری لائف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے کہ میرے نبی کے لب مبارک ہی نہیں ہلتے جب تک میرا حکم نہ آ جائے، تو پھر ان کی کوئی ذاتی لائف نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں۔ ما کان محمد، وہ صرف اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، کوئی رشتے کیا اس میں نہیں ہے، لہٰذا ان کی کوئی لائف پرائیویٹ نہیں ہے۔ اگر ہم اس مسئلے میں پڑ جائیں تو پھر تو اور چیزیں شروع ہو جائیں کہ یہ تو انہوں نے پرائیویٹ طور پہ بات کی تھی، یہ تو ذاتی بات تھی۔ نبی کی کوئی بات ذاتی نہیں ہے، کوئی سرکاری نہیں ہے، ہر کام اللہ کے حکم سے وہ کرتے ہیں، اور اس میں مین مقصد اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانا ہوتا ہے، اور وہ تزکیہ نفس کے لیے ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ پہنچیں کہ 70 معنی ظاہری ہیں اور 70 معنی باطنی ہیں، تو باطنی معنی حاصل کرنے کے لیے در اہل بیت پہ آنا پڑے گا، اور وہاں سے ہمیں اس کی تفصیل ملے گی، اور اس کا پس منظر جاننا پڑے گا اس آیت کا، اس لفظ کا، کہ یہ لفظ اور یہ آیت کا شان نزول کیا ہے، اور اس پہ اللہ کی کیا منشا تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا سمجھانا چاہتے تھے، کہ وہ پہلے وہ جو پیغام ان کے لیے نہیں ہوتا تھا صرف، وہ ان کا تو مقصد ہوتا تھا کہ وہ عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے وہ پیغام آگے پہنچایا جائے، اور وہ پیغام چونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے، یہ ہمیشہ معجزہ زندہ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی یا نہ ہو سکتی ہے، لہٰذا چونکہ آئندہ آنے والی نسلوں تک کے لیے یہ ہمارے پاس اگلی قوموں کے لیے، اپنے جنریشنز کے لیے امانت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بڑے احتیاط سے ریسرچ کر کے کوئی بات کہیں۔ تو اب میں اس کو دوسرے حصے میں مکمل کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔